نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ ربیع الاول کی اس حسین شام میں شب جمعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی نہایت بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے اور ان نعمتوں پر اللہ کا فضل کرنے پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ دیکھیں بھائی، یہ اصلاحی مجلس ہے، تمام موسٹلی وہ لوگ ہیں جو ہمارے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں اپنی توفیق کے مطابق، حیثیت کے مطابق۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس بڑے عظیم سلسلے میں اللہ نے ہمیں داخل فرمایا ہے اور اس نقش بندی سلسلے کے اندر بزرگوں سے بھی تعلق پیدا ہوا اور اس کے فیوز و برکات ہم حاصل کر رہے ہیں اور الحمدللہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں جتنی ہمارے میں طاقت ہے کہ ہم اس سلسلے کے مطابق چلیں۔ تو آج مجمع بھی یہاں پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ اس وقت ہمارے تمام گروپ کے خواتین اور مرد اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک اصلاحی مجلس ہے کہ ہمارے میں جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، کچھ تھوڑی دیر ذکر سے پہلے بات کر اس کو ختم کر لیں، کیونکہ مقصد تو یہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو سمجھتا رہے اور غلطیوں کو دور کرتا رہے اور اپنی منزل پہ چلتا رہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ انسان غلطی نہ کرے، خطا نہ کرے۔ بہت سی چیزیں انسان کے انکانشیسلی شعور میں نہیں ہوتی، لیکن غلطی کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہیں، سلسلے کے حساب سے بھی اور معرفت کے حساب سے بھی، اور وہ بیچارہ پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا، جب سے یہ مجاہدے ہیں اور اس طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس طریقے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے اور جو ہمارا مقصد ہے جنت کو حاصل کرنا اور جہنم سے بچنا، صرف یہ ایک مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا مقصد ہے تو بھائی وہ دور کر لے، کیونکہ ہم یہاں اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں کوئی پیری مریدی کریں گے یا کوئی شیخ بنیں گے یا کوئی سلسلہ چلے گا یا کشف و کرامات آئے گا، نہیں، صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی کی اطاعت ہو اور اس کی شریعت پہ چلے، بس یہ کامیابی ہے۔ تو یہ دیکھیں سارا جنت دوزخ جتنا کچھ بھی ہمارا معاملہ ہے
جو تک ہم نے پہنچنا ہے آخرت میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک عمل کہہ لیں، اس کو ایک چیز کہہ لیں، ایک دروازہ کہہ لیں، ایسا ہے کہ اس کے بغیر آدمی نہیں چل سکتا. چاہے کتنی اعمال کر لے، سارے اعمال اس کے تابع ہیں. ایسی زبردست چیز ہے وہ. اگر اس کو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو یہ سمجھیں سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے. سب سے اہم چیز ہے بس یہ سمجھنے کہ اسی کے ذریعے جنت ملتی ہے، اسی سے انسان جہنم سے بچتا ہے، ورنہ نہ جہنم ملتی ہے انسان نہ جنت ملتی ہے، انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. اتنی اہم چیز ہے. تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کبھی ہم نے اس عمل کے بارے میں سوچا کیا چیز ہے؟ دس کوشچن. اتنا اہم ہے، قرآن نے بھی اس پر ذکر کیا ہے. بڑے عجیب انداز سے اللہ نے اس عمل کا ذکر کیا ہے. یہ بہت کم ایسے اعمال کا اللہ نے ذکر کیا ہے. تو اس پر ہماری کتنی نظر ہے، کتنی سوچ ہے. مرنا تو ہے نا، یاد ہے قبر تو ہے، آخر دن آنا ہے وہ ہمارا، بچ تو نہیں سکتا. کیا چیز ہے وہ میرے بھائیو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وقت، ٹائم. کتنی معمولی چیز ہے آپ بتائیں، وہ سب کچھ اسی میں ہے، سب کچھ اس میں ہے. ساری کامیابی ہماری اس وقت کے اندر ہے. اتنا اہم ہے کہ اللہ نے ایک چھوٹی سی آیت اتاری ہے. وہ اتنی بڑی معنی کے اعتبار سے اتنی بڑی آیت ہے کہ اس کا انسان کیا سوچے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی آیت صرف آ جاتی ہمارے پاس تو ہماری ہدایت کے لیے کافی تھی. اتنی بڑی ہے. سلف صالحین جو تھے الحمدللہ، ان کا معمول تھا کہ جب ملتے آپس میں اسلام دعا کے بعد ایک دوسرے کو آیت سناتے تھے پڑھ کر. ہے تو چھوٹی لیکن ہے بہت موٹی الحمدللہ. اتنی قیمتی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے دین کا روح بتائی ہے. ایسے نہیں بتائی، بڑی عجیب انداز سے بتائی. ہمیں والعصر، کتنی زبردست بات کی. قسم کھاتا ہوں میں اس زمانے کی، اس وقت کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. کیوں کہ اس وقت کی اہمیت کو اجاگر کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اس سے غافل مت ہونا. یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے انسان کے لیے. والعصر اللہ تعالیٰ فرمایا، قسم اٹھائی اس کی. تو کسی چھوٹی چیز کی رب قدم اٹھائے گا؟ کتنی قیمتی چیز ہوگی اور کتنی بڑی چیز ہوگی یہ وقت جو ہے انسان. والعصر اتنی قیمتی چیز ہے. ان انسان لفی خسر. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان بالکل گھاٹے کے اندر ہی ہے. خوش وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وقت انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے، یہ وقت انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے. وقت انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ وقت انسان کو کامیاب کرتا ہے. ہند انسان لگے خوش من انسان جو گھاٹے کے اندر چلا جاتا ہے، انسان اندھیروں میں غرق ہو جاتا ہے اس وقت کو جو نہ سمجھ سکا. بات سمجھ آ رہی؟ تو ساری اہمیت جو اللہ پاک نے رکھی ہے وقت میں رکھی ہے. اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے جو جھنڈا گاڑا ہے ہماری مخالفت ہوا، اسی وقت پہ ہی گاڑا ہے کہ اس وقت کا احساس تمہیں ہونے نہیں دوں گا، اس وقت کے احساس تمہیں نہیں دوں گا، اس وقت تمہیں تمہارا ضائع کرانا ہے. میں نے 40 سال 50 سال وہ تو ہماری مہر لگی ہوگی، اتنی زندگی اتنے سانس ہیں، اس سے زیادہ سانس ہو نہیں سکتے، نہ آ سکتے. تو وہ سانس مقرر ہے.
تو شیطان نے کہا ہے کہ ان سانسوں کو میں تیرے وقت کے اسی وقت کو میں ضائع کرنا ہے تیرے، کہ تو سانس ضائع ہوں تیرے، تو اس وقت کو سمجھ ہی نہ سکے. کھیل کود تماشے یہ وہ ایسی ایسی چیزوں کے ایجاد یہ سب شیطان کر رہا ہے نا. اس میں تھوڑا سا فائدہ رکھ دیتا ہے، نقصان ایمان والوں کے لیے طوفان ہوتا ہے اس کے اندر. دنیا کو فائدہ رکھ دیتا ہے، مجبوروں سے تک جگا دیتا ہے آدمی کو، اور ایمان کے خطوں سے بھرا ہوتی ہے وہ چیز. انسان مجبور ہوتا ہے دنیا کی وجہ سے اس پہ استعمال کرنے کے لیے، دیکھو اپنا کام پورا کر رہا ہوتا ہے اس سے. سمجھنے میں آتا ہمارے باپ داداؤں نے کو دیکھا کہ ٹیلی فون کدھر ہے، ہم کو بھی سنتے تھے کہ چیز بنے گی، اس میں تصویر آیا کرے گی، بات سن، اچھا ایسی بات تو میں نے خود سنی ہے بات ہے. بڑے حیران ہوتا ہوں سن کے اس بات کو، کیسے کوئی چیز ہوگا، ایسا کوئی ٹیلی فون نکل آئے گا. اس وقت اتنے بڑے بڑے ٹیلی فون ہوتے ہیں، پتنی آواز مارتے تھے ہم، تو کہتے ہیں سنتے تھے اس میں پکچر بھی آ جائیں گے، اس میں بات بھی لوگ کر لیں گے، اور دور سے بات تصویر، ہنستے تھے لوگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہو رہا ہے نا آپ کے سامنے، ہو رہا ہے. تو ابھی کیا ہونے والا ہے آپ نہیں جانتے، کیونکہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ڈھیل دی ہے، کہ تو روک جتنا روک سکتا ہے تو یہ اجازت ہے. تو ہمیں الرٹ ہونا چاہیے. اب اس بات سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا گئی ہے، آج ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ وقت کو ہم نے سمجھنا ہے. بات سمجھ گئے بھائی؟ جو آج وقت کو سمجھ گیا نا، جیسے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اپنے ٹوٹے ٹوٹے طریقے سے، تو یاد رکھیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. الحمدللہ غور سے سننا میری بات، یہ بڑی اہم بات ہوگی اگر میں کہہ سکا یہ بات آپ سے. میں اپنے کانفیڈنس نہیں ہے کہ اتنی بڑی بات میں کہہ دوں آپ سے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوگی تو یہ بات میسج جائے گا آپ کے پاس. یہ آپ کے حسن زن محبت پہ ہے بات ساری، اور میرے لیے بڑا مشکل ہے اس میسج کو پہنچانا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ، ویری ڈیفیکلٹ. یہ تو کی پوائنٹ ہے ہمارا. اگر آج ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ وقت ہے کیا چیز، بس کام بنتا ہے آدمی کا، پھر تو ختم سارا موضوع کہ وقت کیا ہے. اگر یہ بھائی ہمارا 60 سال کی زندگی ہے، اس وقت میں سے اگر ہم نے 5 سال کام کر لیے تو باقی جگہ کہاں چلا گیا. ہم تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں اگر آپ جمع کریں تو چلو بہت کیا، ہم بڑے نیک آدمی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، کتنا ٹائم لگتا ہے اس پہ، پتہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہوگا. جو وہ تو جو بچارے وہ یہ بھی نہیں کرتے، خیر اللہ مالک کے لیے، جو بہت متقی آج کتنے بڑا نیک آدمی جی مسجد میں ہے، نماز پڑھتا ہے، بڑا ماشاءاللہ متقی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایسے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اگر آپ نکالیں گے تو جو ٹائم ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے وہ تو اس کے مطابق چھوٹا سا ہے، تو باقی وقت اندازہ لگائیں اس باقی وقت کا کیا کریں گے. پھر ہم گیا بات سمجھ آئی میری بات. تو سارا جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمانے کے لیے دیا ہے، وہ تو ہمیں کمانے کے لیے دیا ہے. ضائع ہونے کا تو مقصد نہیں ہے اس کا، ضائع تم کر نہیں سکتے، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ کہیں زندگی اللہ نے فارمیشن آف لائف جو زندگی کی حیت بنائی ہے وہ ایسے ہی بنائی ہے کہ وقت ضائع ہو نہیں سکتا. ضائع ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پہ تفکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، احتیاط نہیں کرتے. جیسے پیسے کو بچاتے ہیں، یار یہ پیسہ ضائع نہ ہو جائے یا کوئی چور نہ لے جائے، کرتے ہیں نا. تو کبھی وقت کا سوچا ہم نے کہ یار وقت ضائع نہ ہو جائے، اور شیطان نہ اٹھا کے لے جائے اس کو، میرے وقت کو. نہیں ٹھیک ہے، قرآن شریف پڑھ لیا تم نے، 10 منٹ قرآن پڑھ لیا، باقی 5 منٹ نماز پڑھ لیا آپ نے، بس بہت کچھ کر لیا. وہ پاگلوں کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. اللہ کا جو معیار ہے، جو اللہ نے ہماری جنت فردوس جنت عدن جو بنائی ہوئی ہیں، جس میں داخل ہوگا بندہ اپنے عمل سے، جو قرآن کی آیت ہے بڑی اچھی الحمدللہ. 3 چیزیں بیان فرما اللہ تعالیٰ نے فرمائی، 3-4 چیزیں، اس کے بارے میں پھر اللہ قرآن کرتا ہے. پھر اس کے بعد جنت عدن میں داخل کروں گا، اور وہ پھر بات میں بڑھ جائے گی. میں یہ آپ بتا دیتا ہے
مقصد میں جو میں بتا رہا ہوں وہ ادھر ادھر ہو جائے گی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ جس نے یہ کام کر لیے 3-4 جیسے ہی کرے گا اس کو جنت عدن میں بھیجوں گا، ایسے نہیں جائے گا، وتھ پروٹوکول جائے گا. اس کی ریسیپشن ایسی ہوگی کہ چاروں طرف سے فرشتے نعرے مار رہے ہوں گے اس کی. بھائی جنت ہی کافی ہے. جیسے ایک آدمی آتا ہے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے کونے پہ، ایک آدمی ہوتا ہے نعرے پڑھتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پڑھتے ہیں، فرق پڑا نہیں پڑا؟ جی سب دیکھیں گے اس کو کون ہے، ایک بڑا آدمی ہے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، سب ہاتھ ملانے کی کوشش کریں گے. دور سے نعرے پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں آدمی دیکھ رہے ہیں، 5-6 15 16 آدمی 20-25 آدمی اس کے پیچھے لگے ہیں حجم میں، بڑا آدمی ہے الحمدللہ. وہ کھڑے ہو گئے سارے وہاں کھڑے ہو گئے، کہیں یہ کون آ رہا ہے؟ جنت جیسی جگہ جہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوں گی، کون کون ہوگا وہاں پہ، آپ جب اندر داخل ہوں گے تو فرشتے نعرے مار رہے ہوں گے جھنڈوں کے ساتھ اور ملین کے حساب سے. اور داخل کہاں ہوں گے؟ جنت عدن میں. کون؟ میں اور آپ. جی آپ چھوٹے انسان نہیں ہیں، میں تو ہوں، آپ بہت بڑے اونچے انسان ہیں الحمدللہ. اپنے آپ کو پہچانے پائیو. زندگی کو کھیل تماشا نہ بنائے، لہو لہاب جو ہے زندگی. اللہ تعالیٰ نے جو داڑھی کو بدلا ہے، کیوں رنگ بدل دیا ایک دم اس کو؟ رہنے تیرا کالے ہی رہنے دے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ کیوں چٹی کر دی اور کیوں حکم دیا کہ داڑھی رکھو؟ کیونکہ داڑھی ایک ایسی چیز ہے کہ چہرے پہ انسان کو ماشاءاللہ کافی نظر آتی ہے ہر وقت، اس کو دھیان اس کو رہتا ہے. کیوں کہ یہ احساس دلاتی ہے وقت کا. منظور کے ڈر اس سے. اور جو نڈر لوگ ہوتے ہیں، شیطان لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی کو کاٹتے رہتے ہیں. انہوں نے اپنی جہنم بنائی ہوتی ہے، انہوں نے ٹکٹ کٹا ہے ہمارا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دلاسے دوں تو عاشق رسول ہے، تو فلاں چلتے ہیں. قانون کو قرآن سمجھ آتے ہیں نہ شریعت سمجھ آتے ہیں. انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو شیطان نے ان سے کہا. دے وانٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا شریعت ہے کیا انہوں نے یہ بس نعت خوانی ہوتی ہے جلوس چیز گئے چیز. میں تنظیم نہیں کر رہا، یہ ان کے مینڈیٹری بتا رہا ہوں میں آدمی کو. ذہنیت ہے، نیند نکلتے اس کے عد سے. یہ کون ہے؟ شیطان ہے. پورے قرآن کو ایک طرف لکھا ہے، نبی پورے طریقوں کو ایک طرف رکھا ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگی انہوں نے نکال دی ہے، اکیلا کھڑا ہے کہ نہیں میں صحیح. سوچ سکتا ہے کوئی آدمی؟ یہ پاور ہے شیطان کی. ایک طرف کر دیا پورے انبیاء کو، پورے صحابہ کو، پورے سب، اکیلا کھڑا ہے اور کہتا میں صحیح ہوں، داڑھی کاٹنا ٹھیک ہے، میں جنتی. حرام ایسے کرتے آدمی، غلط کام کر رہا ہے، بے پرد کے پھر رہا ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے، کہتا میں صحیح ہوں کیونکہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے میں صحیح. کیا دین ہے یہ مجھے بتائیں آپ؟ اس کا نام ہے شیطان. پکا کر دیتا ہے اس چیز پہ انسان کو کہ تو صحیح ہے، تو صحیح ہے، ٹھیک ہے. سب چیزیں بھائی، کچھ دلیل، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی اللہ والا، کوئی نیک بزرگ. قادری تو اب تو قادر جیلانی کو بتاؤ مجھے، ان کے بزرگ کو بتاؤ، چشتی ان کو دکھاؤ، کسی سلسلے آپ تعلق رکھتے ہیں، کچھ بھی ہیں نہیں بھی ہیں تو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین، کہیں سے تو اس فعل کی تائید کر دیں آپ. نہیں، تائید بھی نہیں ہو رہی کہ وہ نمازیں چھوڑتے تھے، جماعتیں چھوڑتے تھے اور اپنا کو جنتی کہتے تھے. جی فلاں صحابہ ایسے ہی کرتے تھے. دکھا دیں، ایک ہی دکھا دیں. وہ ستارے ہیں، جس ستارے کی اشارہ کریں گے ہم ان کو فالو کر لیں گے. غلط کروں صحیح تو کروں دوست؟ تو شیطان کس چیز کا نام؟ تو شیطان نے بتا دیا. ہم نے داڑھی رکھی، اللہ نے داڑھی دی ہے، داڑھی میں نے ایک حکمت سے دی ہے کہ اس کو میں چینج کروں گا، اور جب چینج کروں گا تو اب اس پہ واقعات پہ حدیثیں بھی ہیں کہ جب میں چینج کروں تو ایک ہی بال جب نظر آیا تو سمجھ جائے انظر ہے، ڈرو اس سے. انظر کہا جاتا ہے اس کو کہ اب کام تیرا ختم ہو گیا ہے، 40 کے بعد تیرا بال نکل آیا نا، اسٹاپ ایوری تھنگ، بی سیریس نہ ہو. وہ بڑھتی جائے گی، انسان کانپنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اسی داڑھی پہ جب روتا ہے تو پھر آنسو ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں، بھیگنی شروع ہو جاتی ہے داڑھی. اکثر آپ دیکھو روتے روتے صحابہ کرام کی سب کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، آنسو ٹپکتے تھے. تو یہ کیا ہے، یہ ہر بال داڑھی کا جو ہے وہ ایک گواہ بنتا ہے انسان کے لیے. کس چیز کا؟ کہ اس نے وقت کی قدر کی. یہ وقت ہے،
میں نے آج وقت پر بات کرنی ہے. یہ وقت ہے. اس نے اس وقت کو بچانا ہے کہ پہلے اس وقت کو اس نے کنٹرول کر لیا. الحمدللہ. گیٹ اٹ. سمجھے بات؟ تو اب وقت جو ہے جو اللہ صلی اللہ کہتا ہے اور پھر ان اللہ کو انسان ہے ہی گھاٹے میں اگر وقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہا. کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. قسم کھا کے کہہ رہا ہے. امام شافعی کہتے ہیں یہی آیت کافی تھی, اس کے بعد آیت کی ضرورت کوئی نہیں قرآن کے اندر. تو کبھی غور کیا اس بات پہ؟ صبح اٹھتے ہیں پتہ نہیں کون سا وقت, شام اتنا پتہ ہے یہاں کام کرنا ہے, یہاں سے روٹی کمانی ہے, یہ کرنا ہے, یہ نتھنگ ایلس. بڈھے ہو گئے بیماری لے کے آ جاتے ہیں, چلو اس ہسپتال میں چلے جاتے ہیں, اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, اس پیر سے دعا کراتے ہیں, اس کے پاس دم کرا, دیٹس آل. فنش. قبر میں گئے, اب وہاں جا کے پتہ چلتا ہے انسان. سٹوری ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے اس وقت ہمیں بٹھایا ہوا ہے, سمجھا رہا ہے. آج دل میں آپ وعدہ کریں گے کہ آج ہم سمجھیں گے بات کیا ہے. کرتے ہیں بھائیو؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ. ٹھیک, جزاک اللہ. نیچے کر دیں. پہلی بات سمجھ گئے؟ اللہ نے سمجھا یہ بات. اب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وقت, اس کی اتنی بڑی بات کی اللہ تعالیٰ نے, ہے کیا یہ وقت؟ آئے ہم بات کرتے ہیں اس بات پر. بس ٹائم, یہ ٹائم ہے. نہیں کتنی اچھی سی گھڑی ہیں, یہ ٹائم ہے, یہ کلوک ٹائم ہے, ٹک 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 چل رہا ہے, یہ سب وقت ہے. وقت جو ہے نا, کاش میں آپ کو سمجھا سکوں یہ بات کہ وقت جو ہے نا وہ اکیلا نہیں ہے. وقت جو ہے اکیلا نہیں ہے. وقت کے ساتھ تین چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ یا سنتے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے آپ نے. اچھا, وقت کے ساتھ کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں. وہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. وقت کے ساتھ لگی وہ چیزیں تینوں بہت امپورٹنٹ ہیں. کون سی چیزیں؟ ماضی, پاسٹ, حال, پریزنٹ, فیوچر, آنے والا. جب ان تین چیزوں کو ملاتے تو کیا بن جاتا ہے؟ وقت. بات سمجھ آ گئی؟ ماشاء اللہ, صحیح سمجھے ہوں. اب وقت پوچھے وقت کیا؟ وقت تین چیزوں کا نام ہے جس میں ماضی بھی ہے, جس میں حال بھی ہے, اور جس میں مستقبلی بھی ہے. ایک چیز بھی کم ہوگا وقت نہیں ہوگا. سمجھائیے بتاؤ, جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. تین چیز ہیں, ماضی ہے, حال ہے, اور مستقبل ہے. تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ تعلق وقت کے ساتھ ہے. ماضی کیا ہے سنیے, حال کیا ہے, اور مستقبل کیا ہے. یہ تینوں وقت ایک ساتھ ہیں. تو سنیں میری بات, یہ الگ الگ نہیں ہے, کمپیکٹ ایک ساتھ ہیں. جیسے سیب دیکھیں, سیب آپ نے, سیب میں وٹامن سی بھی ہے, ڈی بھی ہے, ای بھی ہے, بی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک ہی چیز ہے سیب. مثال سمجھیں گے؟ وقت ایک ہے, اس میں ماضی بھی ہے, حال بھی ہے, اور کیا ہے, سیپریٹ نہیں ہے. یہ جب آپ وقت کو ضائع کرتے ہو تینوں چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. گیٹ اٹ؟ وقت تین چیزوں کا نام ہے اور تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں. ماضی بہت اہم ہے یا نہیں ہے؟ یاد ماضی عذاب ہے یار, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ شاعر کہتے ہیں ایسی باتیں, یہ الگ کیا نہیں گیا. عجیب بات نا, ذہن میں میری بات ڈالی. یہ ہے تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں, اور ساتھ کیا ہے, بالکل جڑی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے. نقصان ہو رہا ہے تو تینوں چیزوں کا نقصان ایک ساتھ ہو رہا ہے, ماضی کا بھی, حال کا بھی, اور مستقبل بھی.
بات سمجھ آ گئی؟ اچھا ماضی کیا ہے؟ وہ جی 1 سال پہلے، نہیں بھائی، ماضی آج ہی ہے. جہاں حال ہے وہاں ماضی ہے، جہاں حال ہے وہاں مستقبل بھی ہے. بڑی آسان بات ہے نا، خیر میں سمجھا پاؤں. جہاں حال ہے، مثال کے طور پر آپ یہ بیٹھے اس پوزیشن ہم کیا کہیں گے؟ حال. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سمجھتے ہیں ماضی تو ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ، اس وقت تو حال ہے، مستقبل ہے ہی نہیں، مستقبل آنے والا ہے. ایسے ہی ہے نا، ماضی گزر چکا ہے، حال موجود ہے. حالانکہ تینوں چیزیں موجود ہیں اسی وقت میں، اور تینوں چیزوں کو ہمیں ابھی بنانا ہے. سبحان اللہ. مومن وہ ہے نہ جس کا ماضی خراب، نہ اس کا ماضی خراب ہوتا ہے، نہ اس کا مستقبل خراب ہوتا ہے، نہ اس کا حال خراب ہوتا ہے. اس میں بڑی چیز ہے. یہ نہیں کہ ماضی گزر گئی، نہیں نہیں نہیں، آپ نے ہر وقت ہر لمحے اسی وقت ماضی بنانا ہے، اسی وقت حال بنانا ہے، اسی وقت مستقبل بنانا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیسے؟ اب ان تینوں چیزوں میں، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے تینوں میں، جو ان دونوں کو کنٹرول کرتی ہے، وہ حال ہے. سمجھ آئیں گی بات؟ دونوں تین، یہ تین ہیں، تین میں دونوں کو کنٹرول کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ حال ہے. اگر سبحان اللہ، اب پوائنٹ سمجھائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے حال صحیح کر لیا، آپ کا ماضی بہتر ہو گیا. پھر آپ یہ نہیں کہیں یاد ماضی عذاب ہے یار، پھر کہیں گے سبحان اللہ کیا میرا ماضی تھا یار. مستقبل کا برا نہیں سمجھیں گے، پھر آنے والا وقت مستقبل کہیں گے روشن ہے میرا مستقبل تو یار. کس نے بنایا؟ آپ کے حال نے بنایا. سمجھ آ گئی بات؟ That's the life. ایک سیکنڈ ضائع نہیں ہو سکتا مومن کا، الحمدللہ. اس کا پاس بھی بنتا جاتا ہے، اس کا مستقبل بھی روشن ہوتا ہے، اور اس کا حال، اس کا موجودہ چمک گیا ہے. اس کو سمجھ آئی بات؟ ہاتھ کھڑا کر. نہیں ہے تو میں دوہرا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو حال، جس نے اپنے حال کو صحیح کر لیا، الحمدللہ، وہ تو بڑا کامیاب آدمی ہو گیا. اس کا ماضی زبردست ہو گیا، مستقبل بہتر ہو گیا. کیوں؟ کہ ماضی جو دو چیزوں کے ساتھ رکھتا ہے، یا سخت ترین پچھتاوا ہے ماضی میں، بہت بڑی سزا ہے. یا تو پچھتاوا بنتا ہے ماضی، ریگریشن ہے، یا خوبصورت یاد بن جاتا ہے انسان کی، حسین یاد ہوتا ہے، اور وہ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا ہمدرد بنتا ہے، آپ کو یاد دلا دلا کے آپ کو آگے چلاتا ہے. حسین ماضی جو ہوتا ہے، اٹس ویری بیوٹیفل تھنگ. ماضی وہ بیٹھ کے نہیں کہتا یاد ہے ماضی عذاب ہے یار اب چھین لے، وہ یہ نہیں کہتا. جس کا ماضی اچھا ہوتا ہے اپنے ماضی کو سوچتا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ خوبصورت ماضی میرا ہے یار، اتنا میں نے قرآن پڑھا، اتنا سب کچھ کیا، اور زور لگتا ہے اس کا. پھر اشارے کی بات ہے یاد ہے ماضی. تو یا ماضی کو پچھتاوا بنائے، یا ماضی کو خوبصورت بنائے، یا مستقبل کو روشن کرے، یا مستقبل کو اندھیرا کرے. ان دونوں چیزوں کو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اپنے حال سے کرنا ہے. اگر آپ کا حال تو اچھا ہوتا ہے تو مستقبل جو ہوتا ہے، ماضی جو آپ کا ہوتا ہے، وہ حسین بن جاتا ہے اور آپ کی یادگار بن جاتا ہے. آپ کا حال اچھا ہوتا ہے تو آپ کا آنے والا وقت ابھی آیا نہیں لیکن روشن ہو جاتا ہے، اور روشنی دے رہا ہوتا ہے کہ تو کامیاب ہے. تو تینوں میں سے سب سے قیمتی چیز کیا چیز؟ حال. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس نے حال کو کیچ کر لیا، حال کا فائدہ اٹھا لیا، الحمدللہ وہ کمپلیٹ مومن ہو گیا. کام He didn't waste his time. یہاں تک پہنچ گئے آپ؟
کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حال ہے. اچھا حال کب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. حال ہر وقت موجود ہے آپ کے ساتھ، ایوری ٹائم. حال ایسے نہیں کل آئے گا پرسوں آئے گا، نہیں، حال ہر وقت موجود ہے. آپ موجود ہیں، حال موجود ہے. جب حال موجود ہے تو پھر اس کو اچھا بناتے چلے جائیں. سمجھ آ گئی بات؟ اور حال ہی کے ساتھ منسلک آپ کا ماضی ہے. جیسے ہی وہ حال بنا اسی وقت آپ کا ماضی اچھا ہو گیا. کیونکہ ماضی دور کیوں نہیں ہے؟ اب یہ بتاتا ہوں آپ. ماضی دور نہیں ہے. ماضی کو سالوں کا نام نہیں ہوتا. ماضی وہ ہے کہ جو لمحہ گزر گیا وہ ماضی ہے. یہ گھڑی ہے میری، ابھی 1 منٹ ہے، جو 1 منٹ ہے میرا حال ہے. 1 منٹ سے آگے گئی پچھلا ماضی ہو گیا. نو ڈسٹینس. اور اگلے منٹ پہ جائے گی مستقبل ہو گیا. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو اگر یہ منٹ میں نے اس کو استعمال کر لیا تو میرا ماضی استعمال جو کیا میں نے وہ صحیح ہو گیا الحمدللہ، سیفٹ. تو اسی طرح آپ کا بنتا بنتا پورا وقت بن جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ حال بھی بنا رہے ہیں اور ماضی بھی بنا رہے ہیں، مستقبل بھی بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ. بن رہی ہیں تینوں چیزیں، نہیں بن رہی، ساتھ ہے نا تینوں، یہ نہیں ہے ساتھ. تو اس میں سے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہاں شاباش. اور اسی کو ضائع کراتا ہے شیطان. اس نے حال خراب کر دو، ان کا ماضی بھی گیا مستقبل بھی گیا، جہنم میں جائے گا سیدھا. کیسے؟ ابھی آپ ذکر کر کے گئے، اس نے کہا حال کا اس کا اس بڑے مطمئن ہوگا، ذکر کیا بخشے بخشا ہے، وہاں جا کے آپ ٹیلی فون اٹھا لیا. حال آپ کے ساتھ موجود ہے، ٹیلی فون اٹھا کے آپ ادھر دیکھنا شروع کر دی، چیزیں سارا برباد ہو گیا. وہ جو حال آپ برباد کر رہے ہیں، ہمارا تو 1 سیکنڈ برباد ہونے والا نہیں ہے. ہر وقت ہمارا جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہیے حال والا. ماضی کو بھول جائیں، وہ خود بخود روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ کام ہے مومن کا کہ اپنے حال کو آپ ضائع نہ کریں. حال ضائع نہ ہو. حال کو جس نے کنٹرول کیا وہ فائدے میں چلا گیا انسان. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی خوبصورت ایک الرٹ کرنے کے لیے پروگرام بنا دیا کہ کچھ اوقات ہماری عبادات کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. وہ ہم نے غلطی یہ کی ہے شیطان کے پاس یہی ہے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ. 5 وقت تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے وقت آ گئے، اس میں یہ حال ہے، بس اس نے نماز میں پڑھ لی، یہ کافی ہو گیا ہمارے لیے، باہر جا کے جو چاہے آپ کریں. ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک احساس پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایسی عبادت دی ہے کہ ہمیں 5 وقت ریمائنڈ کرتے رہیں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا جڑ گیا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ورنہ تو آدمی بھی کام ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ تو ایک ریمائنڈ کرانے کے لیے 5 وقت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کافی تھوڑی ہے ہمارے لیے. ہمارا تو حل نماز پڑھ کے جائیں گے، ہمارا حال و ماضی بن رہا ہے، ساتھ ساتھ مشین چل رہی ہے. 1 منٹ بھی آپ ہونے والا. ہر وقت ہمیں بزی رہنا چاہیے اپنے حال کے ساتھ، ہر وقت بزی رہنا چاہیے، نکلنا چاہیے حال کے ساتھ. سمجھ آئے گی بات؟ تو ہم نے اپنے حال کی طرف دھیان رکھنا، حال کو سوچیں. جیسے آنکھ کھلے بستے سے سوچو میں حال کے اندر آ گیا، اب میں اس وقت کو ضائع نہیں کروں، 1 سیکنڈ میں ضائع نہیں کروں گا. یہی قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. عجیب تفسیر ہے ایسی جو میں آپ کو کروں. اب اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا حال کن چیزوں سے بہتر ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، کیا چیزیں گریٹ ہے تمہارے حال کے اندر، تمہیں قائم رکھیں گی، مضبوط رکھیں گی. کہتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے؟ کیا پڑھا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ایمان کے ساتھ وقت سب سے بڑا قیمتی بنتا ہے.
جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ تو بیچارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایمان اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو ایک لائٹ تو ہمارے پاس آ گئی ایمان کی جو ہمارے حال کو روشن کر سکتی ہے. حال کے میننگ مطلب کیا ہے کہ ماضی بھی روشن ہو رہا ہے، مستقبل بھی روشن ہو رہا ہے. آپ یاد رکھیں بات جو میں بات کروں. تو سب سے پہلی چیز کیا بتائیے؟ ایمان ہونا چاہیے. ایمان کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ العصر انسان الا الذین عملوا الصالحات. جو آپ کے حال کو بہت انسان کو خوبصورت بنا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ عمل الصالحات. کیا چیز ہے؟ عمل. خالی عمل نہیں کیا، صالحات کیا کہ وہ عمل جو نبی پر اتباع سنت کے مطابق ہوتے ہیں. وہ عمل نہیں جو داڑھی کاٹ کے ہوتے ہیں، وہ عمل نہیں جو بے پردگی ہوتے ہیں، وہ عمل نہیں جو غیروں کی قوموں کی نقل کر کے ہوتے ہیں. نہیں، صالحات سے بزرگ یہ تفسیر کیا ہے کہ وہ صالح عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوگا جو شریعت اور نبی سنت کے مطابق ہوتا ہے. کٹو ہو ڈاڑیاں پھر قوم تو جاؤ عمروں پہ جاؤ، عمروں پہ جا رہے ہیں بے پردگی کے ساتھ، عمروں پہ جا رہے ہیں شریعت کا خیال نہیں، عمروں پہ جا رہے ہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا حرام کیا کیا حلال کیا. یہ کیوں عمریں ہیں؟ ایک قرآن پڑھا، میں آپ کو قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ انسان لفی خسر الا الذین عملوا الصالحات. تیرے اپنے ماضی کو خوبصورت بنا، ایمان لیا. پھر ایمان کے بعد تمہیں عمل جو کرنا ہے، حال کے سجانا، جس روشن کرنا ہے اپنے حال کو جس ٹیوب کے ساتھ. دوسری ٹیوب کون سی ہے؟ نبی کی اتباع ہے. اس کے بغیر حال نہیں بنتا. چاہے کتنے چلے کھینچ لیں، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے ہوا میں اڑ لگیں، چاہے آپ جو بھی کرتے پھریں، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. بیکار. قرآن کہتا ہے کوئی تعلق نہیں اس سے. تب شیطانی چکر ہے سارے. ان الذین عملوا الصالحات وتواصوا بالحق. سبحان اللہ. تیسرا کون سا بڑا ہوا ہے حال کے لیے؟ حق کیا ہوتا ہے؟ حق کا مطلب ہے کہ سچا دین. سبحان اللہ. سچا پکا دین جس پہ وہ کس سے آتا ہے؟ پکے یقین کے ساتھ، جس پہ قرآن نے کہا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ وجہت آپ قائم ہو جا، پھیر دے اپنے چہرے کو کس طرف؟ دین قیم، دین حنیفہ. ولیکن لا مشرکون ہے. اگر یہ فعل نہیں کیا کہ تو نے اپنے چہرے کو دین حنیفہ کی طرف نہیں پھیرا تو کیا اس میں شرک ملا ہے اس کے اندر تیرے اندر. اگر تو شرک سے بچنا چاہتا ہے تو دین حنیفہ بھی گھورانا پڑے گا تجھے. جو کہتے ہیں حق دین، پورے یقین کے ساتھ اللہ کی طرف قائم ہو جانے کا نام حق دین ہے. کسی کے ساتھ نہیں، کسی کے آگے جھکنا نہیں، کسی کی بات ماننی نہیں، حق پہ کھڑا، نہ کسی سے شرمانا ہے نہ کسی سے ڈرنا ہے. جہاں اس اپنے دین کی بات ہوتی ہے وہ انسان ڈٹ کے کھڑا ہے. دیٹس کال حق. جب تک یہ پوزیشن نہیں ہوگی انسان کی حال کے اندر، یہ نہیں کبھی تیترے کبھی بٹیرا، یہ کہہ رہا یہ ہے کر لو، وہ کہہ رہا وہ پینٹ پہن لو، وہ لباس پہن لو، وہ شکر بنا لو، کہیں کچھ کہیں مسلمان، کہیں کافر، کہیں عیسائی، ان کا کوئی ہوش حلیہ نہیں رکھتا ہے نہ. کیا ہو؟ حق ہونا چاہیے. تواصوا بالحق. دین قیم پر قائم ہو جا، تو دین حنیفہ پر قائم ہو جا، جس میں سری اور جلی شرک ہو ہی نہ بالکل بھی. ہر آسرا، ہر چیز تیری اللہ کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے. کہتے تجھے روٹی نہیں ملی داڑھی نہیں کاٹے گا، تو نوکری نہیں ملی نہ چھوکری ملے گا، نوکری ملی، کہتے کچھ نہیں ملنا نہیں، لیکن دین نہیں چھوڑوں گا. تو برباد ہو جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا، تیرا فلاں ہو جائے گا، تو یہ کر لے یار، کیا فرق پڑتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو یہاں دیکھے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ویزا لینے کے لیے انہیں یہاں آنے کے لیے اس جنت میں، اس کو جنت کے پاکستان والوں کے لیے جنت اذان ہے. یہ یہاں آنے کے لیے انہوں نے اپنے دین کو چینج کر دیا پیپر پر، اور قادیانی بن گئے. آئی نو دی فیملی.
کہ چلو جی بعد میں دیکھی جائے، حالانکہ وہ کافی ہو گیا آدمی، یہاں تک قربانی دیتے ہیں ہم، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. وہاں تو ٹوٹی پوٹی نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پردے اتار دیتے ہیں، مسجد میں بس ایک کام پہ لگ جاتے ہیں، پاؤنڈ اور ریال، ترقی، مکان ادھر بنانا ہے، مکان ادھر مکان بنانا ہے، ادھر یہ چیز خریدیں، ادھر یہ چیز، اس کا میں کیا کروں، اس کی شادی کرانی، اس کو فلاں. وہ یہ تیری ذمہ داری، اللہ کی یہ ذمہ داری ہے ساری. اس سے تو دین بیچ رہا ہے اور تو کہتا ہے بخشا جائے گا. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں تو تمہارے شاعر کے قریب ہوں، میں جانتا ہوں تیری ساری نیتوں کو، تو کیا کرنے آیا ہے، کس لیے ہے، کیا تیرا مقصد ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ، پتہ ہے اس کو یہ کیا سٹیٹس ہے تیرا، کیوں ملک چھوڑے، کیوں گھر چھوڑے، کیوں بدوش ہوئے، سب اللہ کو پتہ ہے سارا کچھ. فائدے کم ہے. تو کہتا ہے حق، آپ نے اپنا حال سجانا ہے نا. کیا چیز ہے؟ پہلے ایمان، سنت، اور پھر دین حق ہونا چاہیے کہ ڈرنا نہیں پھر کسی چیز سے جو کچھ بھی ہو جائے. الحمدللہ نہیں جی. پوچھنا کیا ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے؟ دین کیا کہتا ہے؟ آسک فرسٹ، از اٹ اکارڈنگ ٹو دا شریعہ. ہاں جی بزنس کرتے ہیں ساتھ مل کے، بڑا اچھا بزنس ہے، کاروبار کرتے ہیں، پراپرٹی کا بزنس ہے، فلاں کا بزنس ہے. اسٹاپ. آپ بھوکے ہیں، ننگے ہیں، کچھ آپ کے پاس نہیں ہے، اسٹاپ کریں. کہتے ہیں بڑا اچھا اپرچونیٹی، بڑی اچھی ہے، بڑا خوبصورت ہے. میں آپ سے ایک سوال، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ بھائی میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی ہاں بتائیں. کہ یہ اس میں شریعت کا کتنے بتائیں، کیا قانون؟ بیٹھ کے معلوم کسی سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق کام ہے. میں تو آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. نہیں، آنکھ بند کرتے جی، بعد میں دیکھا جائے گا، لا دو جی پیسہ جو کچھ لگتا ہے کر لو جی، بعد میں. تو بعد نہیں آتی ہے. حال کہتا ہے بعد نہیں. تو نے اپنے ماضی کو بھی تباہ کر دیا، اپنے مستقبل کو تباہ کر دیا ہے. حال کے ساتھ جڑی ہیں چیزیں. سمجھ آ رہی تفصیل میں؟ اللہ کہہ رہا تو بالکل تباہ ہو گیا، پاگل، برباد ہو گئی تیری زندگی. تو آئے گا جہنم کے اندر تجھے پھینک دیا جائے گا. وہ عذاب تجھ پہ آنا ہے جس کا تو تصور نہیں کر سکتا. تھوڑے سے مزے کے لیے تو نے لوٹا دیا اپنے آپ. کیا ملا آخرت میں؟ کیا ملا؟ ہر چیز اللہ کہتا ہے، حدیث ہے کہ ساری بھلائیاں جو ہیں حفاظتیں کس چیز میں؟ دین حق میں ہیں. آج آپ بھوک مارتے ہیں، اگلے بتایا نا چوتھی چیز کیا ہوتا ہے؟ چوتھا بولو والعصر انسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا جو حق پہ کھڑا ہوگا اس کے ساتھ مشکلاتیں آئیں گی. تو اس کے بعد چوتھا بلب جو تمہیں حال میں جلانا ہے وہ کیا ہے؟ صبر کا ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ کہ جب تجھے حق پہ کھڑے ہونے کا، بھوک ننگ پریشانی سب کچھ آ جائیں، تانے آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تو نے شریعت کی نہیں چھوڑی، تو نے بے پردگی نہیں کی، تو نے کچھ ایسے کام نہیں کیے، ہر کام شریعت کے ترازو پہ تو نے اپنی بیوی کے بچوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، جھکا نہیں ہے. تو اس میں چوتھی بات بتا دی، اب تیار ہو جا. کیا چیز ہے؟ وہ تواصوا بالصبر ہے. اس میں اب اس مقام پہ تو نے ایک کام کرنا ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ تو نے ان مشکلات پر اللہ کے ساتھ شکوہ نہیں کرنا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں. کہ شکوہ نہ کریں، اے کیا ہو گیا جی، ہم تو نماز نہیں پڑھتے ہیں یار، کیا ہو گیا جی فلاں، پتہ نہیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں. دل میں آپ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن سب عبادتوں کے ساتھ آگے وسوسے چل رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ یار مصیبتیں مسلمانوں پہ رکھی ہیں، یا پتہ نہیں یہ حال ہوتا ہے اب تو بڑا، یا بس پریشانی ہے، یا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یار بس سنتے ہی نہیں یار. یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں سنتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا. یار وہ دیکھو کتنے مزے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. ہم نے تو یار نمازیں بھی شروع کر دی ہیں، ہم نے تو یار ذکر بھی شروع کر دیا. حسام نے کہا تھا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یار. ان کے فائدہ کیا ہے؟ جو دنیا چلے ہماری. اللہ کیا کہتا ہے؟ حق کے ساتھ. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ ہمیشہ جب انسان حق پر ہوگا مصیبتوں میں ہوتا ہے. never been the good sense. یاد رکھیں، مزے میں کبھی نہیں ہوگا. کتنی ٹر کا زور لگا لے حق والا کہ میں امیر ہو جاؤں، امیر نہیں ہوگا وہ.
ہو نہیں سکتا. اس نے فراڈ کرنا ہی نہیں، اس نے چوری کرنی نہیں، جھوٹ بولنا نہیں، ٹیکس کھانا نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ہاں کون بھی اپنے رب کے پاس جانا ہے ہم نے، اس کو سامنے کھڑے ہونا ہے ہم نے. بیوقوف وہاں فراڈ نہیں چلے گا. یہ قرآن دیکھیں کتنی پیاری آیتیں ہیں قرآن کی. سمجھ آ رہے ہیں مولانا؟ دیکھیں کیا مضمون آیا ذہن کے اندر ایمان سے. سب برباد ہو رہی ہے. جتنی دنیا میں آپ دیکھنا کہتے ہیں سب برباد ہیں. یہ حاجی غازی کھڑے نا سارے ایسا چھٹی تین ہیں. تماش بین ہے نا، ان کی پتہ دین کیا ہوتا ہے. ان کے پاس سے نہیں گیا دین. دین دیکھنا تو دیکھو جن کے پاس حق پہ جو کھڑے ہوتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، مصیبتوں میں جاتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑتے، نبی پاک کی سنت کو نہیں چھوڑتے. کھڑے پیسہ نہیں، ٹکا نہیں، دکانیں نہیں، مکانیں نہیں، سب کچھ چھوڑ کے چیزیں لیتے ہیں وہ لوگ. ابھی چلا جائے، ابھی چلا جائے، اب نہیں، او چلا جائے، رب انہوں نہیں جان دینا. ہم کہتے ہیں سارا کچھ آ جائے، رب چلا جائے. سب سے مراد کیا ہے؟ نماز چلی جائے، داڑھی چلی جائے، پردے چلا جائیں، کوئی آ جائے، چلو جی سب آ جائے، بس مال آ جائے. اتنے کوٹھی بن جائے ساڑی پاکستان چ، اسلام آباد میں کوٹھی بن جائے، بس وہاں جھنڈا لگ جائے ہمارے. وہ کیا جھنڈا؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. لکھو اتنا بڑا نا، لکھوا لیں جا کے بس پٹ سے سٹو درو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ جو بچوں گڑے ہوتے ہیں نا بچے، پھر وہ بھی اسی لائن پہ چلتے ہیں سارے، وہ نادون چلتے ہیں. پتہ ہے وہ وہی کرنٹ لگواتا ہے باپ والا، بالکل اسی لائن پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، بالکل 1 انچ نہیں ہلتے. جنریشن ختم ہوتی ہے. اللہ نے کہا دیکھو قسم کھاتا ہوں اس وقت کو پکڑو، اپنے ماضی کو نہیں، حال کو بن جاؤ، حال کو صحیح کرو. حال کو صحیح کرنے کے لیے 4 چیزیں کرو. ایمان لے آؤ مجھ پر، سبحان اللہ، ایمان لے آؤ مجھ پر. اللہ تعالیٰ کا میرے نبی کے دامن کو پکڑ لو تاکہ تم بھٹک نہ سکو ایمان کے بعد، کہ کبھی نصارہ بن رہے ہو، کبھی عیسائی بن رہے ہو، کبھی یہودی بن رہے ہو، کبھی سکھ بن رہے ہو. یہ نہیں، میں چاہتا ہوں جو ایمان لے آیا تو میرے نبی کے بنو. یہی نا ترجمہ. اب پھر جب نبی کے بن جاؤ گے تو پھر میں چاہتا ہوں کہ میرے دین پہ جم کے کھڑے ہو جاؤ. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہ سکے، نہ کوئی شراب پلا سکے، نہ کوئی جوا کھلا سکے، نہ کوئی زنا کھلا سکے. جم جاؤ اس سے. کسی کی نقل نہیں کرنی، کسی کا چھپ کے نہیں دیکھنا. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، ہم نے دیکھنا اس قوم کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی یہ چیز پسند ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، یہ اس کی یہ پسند، یعنی ان قوموں کو نقلوں پہ آ جاتے ہیں، اتنے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ حق نہیں ہے. اور جب حق آئے گا تیرے پاس کھڑا ہوگا تو مصیبت آئیں گی. اس کے لیے میں تجھے چیز دے دیتا ہوں کہ اللہ سے راضی رہنا تو پھر. صبر مطلب کیا ہے؟ صبر کی آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. صبر کسی کو کہتے ہیں؟ کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ سے راضی رہنا کہ جو تو نے مجھے دی نا تکلیف، میں راضی ہوں تیرے سے. بول دنیا ناراض ہوتی ہے کہ میں خوش ہوں، مجھے دیکھو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ترس کھا رہی ہے، ان کو پتہ نہیں کہ میں اللہ سے راضی ہو رہا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میرے پاس نہیں ہے نا، دیکھو جی کچھ نہیں ہے تو بولتے فلاں کچھ نہیں، دنیا کہہ رہی ہے تو وہ کہتا پاگل کے بچے تمہیں کیا تکلیف ہے، میں اپنے رب سے راضی نہیں دے رہا، میں ہیپی. پسند آئی تفسیر؟ بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے رب نے کہا کہ اگر تم اپنے حال کو صحیح کرنا چاہتے ہو واقعی، جس سے تمہارا ماضی بھی چمک جائے گا، تمہارا مستقبل چمک جائے گا، اور جب تم مرو گے تو 3-4 ماضی، حال ماضی سب تمہارے ساتھ جنت کے اندر روشنی بچاتے ہوئے جنت عدن میں جائیں گے. وہاں پہ تم خالی نہیں آؤ گے، جلوسوں کے ساتھ آؤ گے، جھنڈے لگے ہوں گے، فرشتے چاروں طرف سے نعرے مارے ہوں گے، آ گیا مار، آ گیا مار. جس کا استقبال ایسا ہوگا، اس آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا میں جانا کیا ہے، اس کا محل کیسا ہوگا، اس کی حور نہیں، حوریں کیسی ہوں گی.
اور کتنی دیر میں؟ اللہ کی قسم صرف دل کی بات ہے، 1 سیکنڈ بس اللہ آپ کو زندگی دے، لیکن ایمان والی دے، یہ والی مال کمانے والی نہ دے، نماز والی دے، لیکن ایسی زندگی کیا رکھا؟ جنت عظیم مل رہی انسان کو، یہ دنیا دھوکہ ہے. سمجھ آئے گی بات؟ بیٹری چارج ہوئی ہے تو کیا چیز کرنا ہے ہم نے؟ اپنے حال کو صحیح رکھنا ہے. اگر حال برباد کر رہے ہیں، ماضی برباد کر رہے ہیں، مستقبل برباد کر رہے ہیں، آپ 3 چیزیں اڑ رہی ہیں آپ کے ایک ساتھ، 3 شاٹ پڑ رہے ہیں آپ پر دھوپا. آگے چلو، تھکے تو نہیں آج تو ماشاءاللہ عشاء کے بعد ہے نا معاملہ. پھنسے تو آج ہی ہیں نا میرے پاس. پہلے تو وہ موزن آ کے بیٹھتا تھا، میں سامنے کہ چلو ٹھیک ہے اٹھ جاتے ہیں، آج تو اٹھنا ہی نہیں میں نے. میں بھی فارغ ہو گیا ہے. بالکل بیٹھیں گے، پکی جماعت ہے میری ماشاءاللہ. بھائی میں اللہ کی رحمت سے کہتا ہوں وہ ہم ہی ہیں جن پہ نعرے پڑیں گے جنت در میں انشاءاللہ. تھوڑی سی میری باتوں کے ساتھ چلا کرو ذرا. اچھا، تو ہم نے حال کو سجانا ہے کن چیزوں سے؟ سنت سے، شریعت سے، حق سے، صبر سے. چیزیں 4 چیزیں یاد رہیں گی. ہر حال میں ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہر وقت. اب حال کیا ہے؟ وہ ہر وقت ہے، ایوری ٹائم حال ہے. اب چلو جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تو نے کام بھی کرنا ہے، ٹیکسی بھی چلانی ہے، دکان پہ بھی جانا ہے، بیوی تو نے کرنی ہے، بچے بھی ہیں، کوئی علم شلم سیکھنے ہیں، سارا کچھ کام تو نے کرنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تو اپنے حال کو خراب کر دے. اور حال سب اسی چیز سے بننا ہے کہ تو میری طرف بولے سبحان اللہ، غافل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. مجھے ایک اور ہتھیار دیتا ہوں کہ تیرا ہمیشہ تیرا حال چمکتا رہے، خراب ہی نہ ہو تیرا حال. ہر وقت ہر لمحے تو کچھ بھی کرتا ہو لیکن حال تیرا چمک رہا ہے ماشاءاللہ. کیسے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو مجھے یاد رکھ بس. جب تک تو میرا ذکر کرتا رہے گا سبحان اللہ، اللہ تجھے یاد کرتا رہے گا. کیسا حال ہے؟ یہ ہے ذکر اللہ، جس سے لوگ اللہ والے بنے، کہ ان کے حال خراب ہی نہیں ہوتا. اور جس کا حال خراب نہیں ہوتا اس کا ماضی خراب نہیں ہوتا، اور جس کا ماضی خراب نہیں اس کا مستقبل خراب نہیں ہوتا. اور وہ کام سے بھی نہیں رکتے، شادی کرتے ہیں، بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، حلال کماتے ہیں، حلال لیتے ہیں، سبحان اللہ، حالات سے گزرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن ان کا حال جو چمک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے ہر وقت. سمجھ آئے گی بات؟ تو وہ کیا ہے؟ دل. قلبی ذکر سیکھ لیں. جب آپ قلبی ذکر سیکھیں گے تو دل چل پڑا آپ کا. ہاتھ کار رول، دل یار بول. ہاتھ بدستار کار، دل بدست یار. ہاتھ کام پہ، دل بدست یار، اور دل آپ کا اللہ کی طرف ہے. کیونکہ اللہ نے خاصیت یہ رکھی ہے اس دل کے اندر کہ جیسے ہی میرا نام تو لے گا وہ چل پڑتا ہے. تو اگر آج آپ نے اپنے حال کو بنانا ہے تو آپ سوچیں گے آج اپنے حال کو کیسے صحیح کروں، تو کیا کام کرنا ہوگا؟ آپ ذکر سیکھ کے جائیں گے. جس کی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میں نے اپنے حال کو چمکانا ہے تو آج کا وقت میں ضائع نہ کروں. اگر میں اٹھ کے چلا گیا تو میں نے آج اپنے حال کو بیکار کر دیا. میں بات سمجھ نہیں اس نے، کیوں آج کا حال جو میرا وہ یہ ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ تو آج کا حال ہی بتا رہا ہے کہ تو مجھے کامیاب کر. اور کامیاب کس طرح کرے گا؟ کہ آج جو کچھ مل رہا ہے وہ حاصل کر، جو وقت دے رہا ہے وہ حاصل کرو. نہیں سمجھے بات؟ اللہ نے اذان دی ہے تو اب حال بتا رہا ہے کہ اب جو قیمتی وقت حال کو تو نے بنانا ہے، فوراً سجدہ شروع کر دے اللہ کا.
تو جس وقت نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے حقوق کے مطابق اس حال کو سجا رہے ہیں اس نماز کے ساتھ اس کو. تو اس وقت جو اللہ نے آپ کو بلایا ہے اس وقت اس حال میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کس لیے بلایا ہے؟ ایک شیخ کے سامنے کیوں بٹھایا ہے؟ وہ کیا دینا چاہتا ہے آپ کو؟ اگر آپ نے وہ چیز لے لی تو آج اپنے حال بنا لیا اپنا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور جس نے منہ پھیرا نہیں جی وہ اپنا حال بھی برباد کر گیا, ماضی بھی برباد کر دیا, اللہ نے جو اس کو موقع دیا تھا اس کو بھی برباد کر کے چلا گیا. نہیں سمجھے بات؟ ایسا میسج آ گیا. اسی وقت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی میسج دیتا ہے حال کے اوپر. اب تو یہ کر لے, اب تو یہ کر لے, اب اٹھائے تو یہ دعا مانگ لے, اب اٹھائے تو یہ دعا مانگ لے, اب یہ تو یہ دعا مانگ لے, اب اس سنت پہ عمل کر لے. ہر وقت حال جو مان دیتا ہے اللہ نے کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول حسنہ, میں نے اس نبی کو نمونہ بنایا, یعنی ہر وقت یہ تمہارے حال کو زندہ رکھے گا. تم نے اس کی نقل کرنی ہے کس چیز میں؟ کھانے میں نقل کرو گے, اٹھنے سے کرو گے, سونے میں نقل کرو گے, بیوی کے پاس جانے میں نقل کرو, یہ کرنے میں نقل کرو گے, کنگھی کرنے میں نقل کرو گے, ناخن کا, یعنی جو فعل تم کرو گے, اس لیے میں نمونہ ہے ہر فعل میں تم نبی کی اتباع کرو گے, اس حال کو چمکاتے رہو گے. دو چیزیں آ گئیں, ذکر اللہ اور سنت رسول اللہ. حال چمک گیا آپ کا, عمل صالحات آ گئی ایمان کے بعد. اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے, مصیبت میں ڈالے, اور حق پہ قائم رکھے. اس کے اللہ سے دعا مانگتے رہیں. ضروری نہیں مصیبتیں مانگے آدمی اللہ کہ ہم حق پہ تو ہمیں مصیبتیں ہیں, نہیں, ہر ایک کو تھوڑی ٹیسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. مجھ جیسے بزدل آدمی کو تھوڑی ٹیسٹ کرے گا, آپ جیسے بہادر آدمی کو ٹیسٹ شاید کر لے. آپ کو دعائیں تو مانگنی چاہیے نا ہمیں, عافیت دے, ہمیں بچا, بلاؤں سے بچا. ہم حق پہ ہیں, ڈریں گے نہیں, لیکن ہم تو دعا بھی مانگتے ہیں کہ تو ہمیں عافیت دے. ہم چاہتے نہیں کہ ہم پہ مصیبتیں ہیں, ہمیں ٹیسٹ پہ ٹو ڈالے. صحیح کہہ رہا ہوں مولانا؟ تو تبھی تو دعائیں یہ نہیں, ہاں جی ٹھیک ہے ہم حق پہ آ گئے, آئے جی مصیبت, یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. پکڑ تو نہیں چل سکے. اس کے ساتھ یہ کہ حق پہ آ گیا تو یہ چانس اور دے رہا ہوں کہ میں تو میرے حبیب نے دعا مانگی, دعا مانگ لے, تو حق پہ میں تجھے رکھوں گا تو مصیبت میں تجھے نہیں آنے دوں. کیسا اچھی بات ہے. عافیہ مانگو اللہ تعالیٰ سے, سب سے بہترین دعا ہے. اللہ نسلک افل عافیہ فی الدین دنیا اور آخرت. دعا یاد کر لو اور حق پہ جم جاؤ. انشاءاللہ حق بھی رہیں گے آپ, اور تکلیفیں بھی نہیں آئیں گی انشاءاللہ, آزمائش بھی نہیں ہوگی. ہے بس میں یہ دوبارہ سنا کریں میرا بیان جا کے, ابھی لگ جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا میں کہتا ہوں تھوڑا وقت نکالا کریں. اب جانے کے بعد نہیں بالکل فارغ ہو جو ذکر ہوا ہے, نہیں, جانے کے بعد تو اپنے اگلے حال کو صحیح کرتے رہنا ہے آپ نے. carry on his job till life حتی یاتک الیقین. ابھی میرا ذکر کر جب تک کہ موت نہ آ جائے انسان میں, دل کر اللہ کا ذکر کرے, کیونکہ ہر وقت نے اپنے حال کو بنانا ہے. تو جب آپ کل بھی ذکر کرتے ہیں تو ہمارا حال بنتا جا رہا ہے خود بخود, تو کٹک اللہ کے ذہن نہیں جا رہا, کچھ حال بن رہا ہے, ماضی بن رہا ہے, مستقبل بن رہا ہے. الحمدللہ ہر چیز نور بن رہی ہے. اچھا کل بھی ذکر کیسے کرتے ہیں؟ خود بخود نہیں ہوتا, یہ بتا دوں آپ کو. نمبر 1 تو کسی شیخ سے سیکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور محنت کریں گے, اس کی باتوں پہ چلیں گے, اس کی اطاعت کریں گے, جیسے وہ کہہ رہے حرام بچیں گے, تو پھر تو 35 مقامات ہیں ذکر کے الحمدللہ, ان کو حاصل کریں. شوق ہو تو نا, جیسے دکانوں کو شوق 3 سے 4 5 6 مکان 9 مکان, یہ منازل حاصل کرو. وہ خود شیخ تھوڑے, خود بخود اللہ اشارہ کرتا ہے شیخ کے طرف, فلاں بندے کو دے دے آگے سبق. یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں ساری چیزیں. اسی جا رہے کام کر رہے تھے, یہ باتیں مان رہا ہے, یہ اطاعت پہ چل رہا ہے, گناہوں کو چھوڑ رہا ہے, اگلا سبق دے اس کو. خود تو آگے کر نہیں سکتا آدمی, یہ آگے خود نہیں کر سکتا, آگے کرے گا پاگل ہو جائے گا. کتابیں پڑھ کے نہیں آتا یہ کہ چلو یہ ہوگی کتاب, اگلا یہ بھی کر لیتے ہیں, وہ جس نے یہ کام کیا پاگل.
یاد رکھیں بات. ہمارے سبق کتاب ہے نا، میں دیتا ہوں آپ کو، وہیں تک کریں جہاں آپ کو اجازت دی ہے کرنے کی. اگر کھول کے انگلی آگے رکھی نا آپ نے، چلو یہ سب یہ آگے کر لیں، گیا. اور شیطان کبھی خواب میں آگے بتاتا ہے کہ یار یہ سب تو صحیح ہیں، ہو گئے ہیں سارے پورے. میں دیکھے سے لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے تو سارے لطائف چل رہے ہیں جی. میں کہ شاباش، تیرے شیطان نے انگلی صحیح رکھی ہے. شیخ کی انگلی نہیں، شیطان کی انگلی رکھی گئی تیرے اوپر. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ بہت زبردست سنت ہے نبی پاک میں یہ طریقہ جو ہم بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے، جس میں اللہ شوق دیکھتا ہے، ذوق دیکھتا ہے، قبر کا خوف دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ میں وقت ضائع کر دیا، میرا ماضی بھی خراب ہے، سب حرام چیزیں پڑھی، کچھ ہی نظر نہیں آتا مجھے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، توبہ کے آگے بڑھتا ہے، اللہ ایک دم اس کو اونچا کرنا شروع کر دیتا ہے. روح کیا آتا ہے اپنے شیخ، مجھے میری زندگی چینج کرنا چاہتا ہوں حضرت، بڑا وقت ضائع کر لیا. کمال یہ ہے کہ اگر 70 سال کے بعد بھی آئے گا تو اللہ تعالیٰ کمال یہ کریں گے کہ 70 سال کا نقصان بھی اس کا پورا کر دیتے ہیں. غلطی ہوگی، بیچارہ پیچھے چلا گیا، 30 10 15 25 سال سے ضائع کر دیے اپنے. سب کرنے کے بعد خیال آیا بیٹھے بیٹھے، یار میں نے بڑا ضائع کیا، اور وہ اللہ کے فضل سے شیخ موجود تھا بھی. یہ بھی تو اللہ کا فضل نہیں ہے وہ ہر بندہ موجود ہو، نہ وہ چلا گیا تو گیا. پھر ڈھونڈتے پھریں آپ. ہر مجھ سے لاکھوں آپ کو اچھے آدمی ملیں گے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن پھر ڈھونڈنا تو پڑے گا نا آپ کو. لیکن جو آدمی ایک کو ضائع کر دیتا ہے وہ ہمیشہ ضائع کرتا ہے. پہلے کیوں ضائع کیا ہے؟ اس کو شوق ہی نہیں تھا، تو دوسرا بھی ضائع کرے گا، اور تیسرا بھی ضائع کرے گا. یہ یاد رکھنا، جس سے لینا ہوتا ہے تو پہلے ہی شیخ سے سب کچھ لے جاتا ہے، نہیں چھوڑتا ہاتھ اس کو، چپک جاتا ہے اس کے ساتھ، کسی وصف سے میں نہیں آتا، چل پڑتے ہیں. تو اس کا ان کے ساتھ چلتا ہے، پھر ان کو مقامات دیتا ہے. کتنا بڑا سلسلہ ہے آپ کو، 35 مقامات ہیں. حقیقت کعبہ، حقیقت نماز، سب کچھ کھول کے رکھ دیتا ہے انسان. کچھ پتہ نہیں ہمیں، حقیقت راؤنڈ، حقیقت پاؤنڈ، حقیقت ویزا، کتنا سب پتہ ہے ہمیں. ویزا کتنا لگنا ہے، وہ کتنا لگنا ہے، تو وہ کم کتنا ہونا ہے، تو وہ کتنا پورا ہونا ہے. آج دیکھیں آپ سب ٹرینڈ بیٹھے ہوں گے، ماشاء اللہ. اس کو کیسے بلانا ہے، اس کو کیسے چھوڑنا ہے، وہاں سے کیسے کاغذات پورے ہونے ابھی تھے. یہ نہیں پتا کسی کو کہ اس میں سبق کتنے، اس میں مقام کیسے طے کرنی، اس لیے کیا کچھ مٹنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے. بڑا مشکل کام ہے یہ، ڈیفیکلٹ ہے. صوفی لوگ کرتے ہیں، یہ صوفی ہمارا کام نہیں ہے. من نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم داڑھی رکھی ہوئی ہے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ زمین ختم ہو چکی ہے، حال ہی بیکار ہے. تو ماضی آپ مستقبل کیا چمکے گا اس کو؟ مجھ بھی بچہ دے دیا، اس کو یہ سوچنا ہے کہ اس کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اس کو فلاں بناؤ، اس کو اکاؤنٹنٹ بناؤ، اس کو یہ کروں فلاں کروں، تھوڑا سا حفظ کرا دیتے ہیں بس ٹھیک ہے. اس کے بعد لگا تو دین پہ، دنیا پہ سالے بس. حفظ تو پہلے حفظ ہو گیا، حافظ بس ختم. جی میرا پتر جی حافظ ہے جی، میں بس جو بھی ہے اس کو یہی کہے گا میرا بیٹا جی حافظ. وہ کسی نے پوچھا ہے تجھ سے؟ جی میرا بیٹا عالم ہے، کسی نے پوچھا ہے تجھ سے؟ نہیں پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے ان کو اولادوں. سبحان اللہ، باتیں سچی ہیں، غلط کرنٹ لگتا ہے نا. جلدی سے کوئی آدمی آئے، مہمان آئے تک میں وہ بھی بیٹا جی حافظ ہو جائے گا. تجھ سے کس نے پوچھی؟ تجھ سے بتاؤ سے بیٹا جلدی آؤ جلدی آؤ، تمہیں تلاوت بھی کرنی ہے. جی ہاں یہ حافظ نہیں جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں. اب سے کہیں میں نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں آپ سے، میں تو ٹھیک ہے بچہ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے مجھے، شاید مجھے شمدہ کر رہے یہ شخص. یہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا. پہلے پیش اس کو کریں گے، حالانکہ اس کتنی بدمعاش ہو، کتنی شیطانیت کرتا وہ نہیں بتانا. نہیں بس دور کرا رہا ہوں جی، بڑا مشکل لگتا ہے، تھوڑا شیطان ہو گیا تھوڑا سا، بس اب یہ ہے بس. اس کی انشاءاللہ داخلہ ہو گیا جی، فلاں اسکول کے یونیورسٹی جا رہے ہیں، آپ تو ابھی حافظ کرتے ہوئے کہتے ہیں شیطانی معلوم ہے جنہیں آپ اس کو حافظ ہو گئے تو پھر اس کو ایک آیت تو سکھا دیں جس پہ عمل کرے. وہ یہی سکھا دیں، والعصر ان الانسان لفی خود سکھا دیں. اتنی بڑی صورت ہے یہ. ایک نقطہ بتا دیتا ہوں آپ،
نمبر 1 کی سب سے محبوب ہے مجھے سورت. دو صورتیں مجھے پیار ہے جن سے. ایک قل هو اللہ احد، ایک کی سورہ عصر. نیچے جس سے پیار ہوں 2 صورتوں سے بڑا پیار ہے. ہیر گھیڑ کے پڑھنی ضرور ہوتی ہے ہر نماز میں کسی نہ کسی طریقے سے. اس کا تمہیں ایک جادو بتا دیتا ہوں. والعصر کیسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہے تو اس صورت کا ورد رکھے. سلف سالین جب ملتے تھے تو ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے تھے. تو اتنے ہی کام کر لیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. ہم چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں سورہ نماز پڑھیں، یہ سورہ فلاں پڑھیں. یہ سورہ اس میں جو میسج جو اللہ تعالیٰ نے دیا پورے قرآن کے اندر دین انسان میں اتنی پیاری صورت ہے. انسان جب اللہ کہہ رہے ہیں نا انسان، تو اپنے آپ پہ لے اس کو، میں بالکل برباد ہوں. انسان سے یہ نہیں دوسروں کو دیکھنا چاہیے. اللہ کہتا ہے قسم کھا کے اللہ کہتا ہے کہ تو بالکل بیمار ہے مسٹر، اپنا ہوش سنبھالا اپنے آپ. کہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، انسان آپ سامنے ہے. قرآن آپ کو قسم کھا کے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں قسم کھاتا ہوں تو برباد ہو چکا ہے. سوچ قرآن کہہ رہے ہیں اس کو انسان الا الذین آمنوا. کیا تیرے پاس ایمان ہے؟ کیا تو سنت پہ عمل کرتا ہے؟ کیا تو حق پہ قائم ہے یا ڈبل چکر ہیں تیرے سارے؟ کیا تو تکلیف کو برداشت کرتا ہے؟ اللہ پوچھا نہیں تو کہتا تو پھر ختم ہو گیا ہے، برباد ہو گیا، تیرے جہنم انتظار کر. سمجھ جا. دیکھیں کیسی تفسیر ہوئی ہے. یہ پرسنل ہے. تو جو ایمان کا خاتمے کے ساتھ جانا چاہتا ہے اس صورت کے ساتھ ورد رکھے ذرا تھوڑا پڑھ لیا کریں اس صورت کو. بہت اچھی صورت. میرا خیال آپ تھک گئے ہوں گے لوگ، تو محمد سبق تو پورا ہو گیا الحمدللہ. جو بتانا تھا سبق کیا ہمارا، بھئی ہمیں اپنے حال کو مضبوط کرنا چاہیے. حال کو مضبوط کرنے کا طریقہ سب سے بہترین جو اللہ نے دیا وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. ذکر کریں وہ ہر وقت ذکر چلتا رہتا ہے، آپ کا ہاتھ رنگین ہوتا چلا جائے گا. کام سے نہیں روکا اللہ پاک نے، ٹیکسی چلانے سے نہیں روکا، کاروباروں سے نہیں روکا. سب کچھ کرو لیکن کیا ہے؟ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. نماز جماعت سے ہونی چاہیے، چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، کسی غیر قوم کی نقل نہیں ہونی چاہیے. کام سے تو نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے. کہیں چلے جائیں آپ، کسی ملک میں چلے، اللہ نے نہیں روکا. افسوس یہ ہوتا ہے کہ جانے کے بعد آپ کو چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ، آپ پیسے کی طرف چلے جائیں. اگر آپ دین پہ قائم ہیں، آپ کہیں جائیں، ساری دنیا آپ کی ہے. کوئی کام کریں، کوئی جاب کریں، سائنٹسٹ بنے، جیولوجسٹ بنے. میں خود جیولوجسٹ ہوں، میں نے ماسٹر ڈگری کی ہے اس کے اندر، پی ایچ ڈی کی ہے میں نے خود ایم ایس سی کی ہے ان چیزوں میں. کہاں منع کیا؟ فقیریت ہے نا میرے پاس، یہ نہیں ہے. کہیں اللہ منع کہتا سب کچھ کرو لیکن میری ایمان لا کے میرے حبیب کی اتباع کے ساتھ چلتے چلے جاؤ. حرام حلال کا خیال کرو، غیر قوموں کی نقل نہ کرو، نماز کا وقت بھاگتے ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، زندگی میں سچ کو قائم کرو. جو میرے حبیب کی عادات ان کو اپناتے چلے جاؤ. بڑے بڑے کاروبار چلاؤ، پیسے آ رہے ہیں نعمت سمجھو، جب پیسے آ گئے ان کو لوگوں میں تقسیم کرو، زکوٰۃ دو، فقیروں کو حج کراؤ، عمرے کراؤ. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دین سمجھ رہے نا آپ؟ کیا دین روکا ہے؟ امیر سے امیر ہو جاؤ، مکان بناؤ، بہتر ٹھیک ہے، خوبصورت مکان بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، جو کچھ بناؤ حلال کی ہو، نماز ہو، اذان ہو، بے پردگی نہ ہو، بالکل معاملہ دین والا ہو، وہاں اللہ کا ذکر ہو، ہر وقت اللہ کی یاد ہو. کچھ بھی نہ لو، آرام سے سو، بیٹھ لو، فرسٹ کلاس پیسے زیادہ آ گیا، اچھا بیٹھ لے کے سو مزے سے. ڈریس بہترین ڈریس لو. میں تو ہمیشہ جو میری چوائس ہوتا ہے میں لیتا ہوں. گھڑی اچھی لیتا ہوں، کپڑے اچھے پہنتا ہوں، صاف ستھرے پہنتا ہوں. ماشاء دل کرتا ہے کھانے پینے کھاتے ہیں، کیوں کہ اللہ نے دیا ہے کھا رہے ہیں. اور جب نہیں ہوتا ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، ہر سے نہیں کرتے، حرام کی طرف نہیں جاتے کہ آپ یہ نہیں میرا حرام کھا لو، جھوٹ بول لو. نہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کب آئے گا. کنڈی کھڑک جاتی ہے، اے جی مٹھائی کھانی ہے آپ نے، ہمارے بالکل کھانی ہے.
اللہ سے دوستی کرو دوستو. دنیا کے یہ تو دین حنیفہ ہے. لوگوں سے کو مانگتے ہو، لگ رہا ہے مجھ سے مانگو. لڈو کھانے لڈو بھیجوں گا، گلاب جامن کھانے گلاب جامن بھیجوں گا، برفی کھانی برفی بھیجوں گا. تو ہر طرف کی برفی آئے گی الحمدللہ. جو تیرا شوق ہوگا لگ رہا ہے میں تجھ سے زیادہ شوق جانتا ہوں. آتا ہے نہیں آتا؟ ہر ایک کے لیے آتا ہے. اللہ سے مانگو. باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ نہیں آتا اس لیے نہیں ہمارے پاس، ہم دنیا سے مانگتے ہیں یار کوئی دے دیں یار پیسے. کبھی قرض نہ لو. یاد رکھیں فرض کتنی بڑی چیز ہے. فرض جانتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے؟ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ فرض میں ایک نقطہ ہے لیکن قرض میں 2 نقطے ہیں. جنازہ آیا، نبی پڑھیں کہ اس آدمی کے قرض تو نہیں تھا؟ کہتے قرض تھا. کہتے میں جنازہ نہیں پڑھا تھا. ہے نا حدیث؟ نبی قسم رحمت اللہ علیہ مومن انسان جس کا جنازہ تھا، آپ کھڑے ہوئے جنازے کے لیے رک گئے. کہتے اس کا کوئی قرض نہیں تھا؟ کہتے قرض تھا. کہتے میں جنازہ نہیں پڑھا تھا. اس کا قرض اتار دے تو میں جنازہ پڑھاؤں گا. کبھی قرض نہ لو. قرضوں سے لے کے خوش ہوتے ہو، قرضوں پہ بلڈنگیں بناتے ہو جس کو نبی نے پسند نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کنات پیدا کرو، فقیری اختیار کرو، چند دن کی زندگی گزار لو. در بدر کیوں ہوتے ہو؟ کتنا آسان ہے جی. سمجھ آ گیا جی؟ نہ کسی ملک میں جانے کو روکا ہے، نہ کاروبار سے روکا ہے، نہ پیسے کمانے سے روکا ہے، نہ بلڈنگ سے روکا. لیکن شرط جو ہے جو لگائی ہے ساری اللہ تعالیٰ نے، ان شرطوں کے ساتھ چلتے چلے جاؤ. کوئی حرکت نہیں. ہر شوق پیدا کرو جو دل میں شوق ہے. آپ کیسے صحابہ گزرے ہیں الحمدللہ. ہمارے نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، مجھے نام نہیں آ رہا، عبید اللہ عبید تھے میرے. تو وہ ایک شخص ہیں کہ فلاں بزرگ ہیں نقشبندی سلسلے کے، پرانے بزرگ جو ہمارے سلسلے کے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، اس کو نام نہیں آ رہا. میں پڑھتا بھی ہوں ان کا نام. تو انہوں نے کہا جی کہ فلاں مقام پہ جائیں. میں کہتا چلتا ہوں جی، میں دعا کے لیے جاتا ہوں. اس آدمی نے سفر کیا، ایک آدمی تھا. وہ شہر میں پہنچا، صحیح واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. شہر میں پہنچا، کہتے یہ فلاں بزرگ ہیں، کہاں ان کا حجرہ کدھر ہے؟ حجرہ؟ کس کا حجرہ؟ فلاں. کہتے تم نئے آدمی ہو یہاں پر؟ کہتے ہاں میں تو مسافر ہوں، ان سے میں زیارت کرنے آئے ہیں. کہتے یہ سامنے محل ان کا ہے. محل؟ کہتے میں بزرگ کی بات کر رہا ہوں، یہ فقیر ہیں. کہتے وہ فقیر ہی ہیں. اتنا بڑا محل چوکیدار کھڑے ہیں، اور یہ کیسا اللہ والا ہے؟ کیونکہ ہمارا اسٹیٹس کچھ اور ہے. اللہ کے فضل کو نہیں ہم پہچانتے. تو اللہ کا فضل کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی فقر سے آزماتا ہے. اصل چیزیں غنا دل میں ہوتی ہے. غنا کہاں ہوتی ہے؟ ان چیزوں میں نہیں ہوتی. آگے تو شکر کرتے ہیں، نہیں تو پھینک دیتے ہیں. ان کے دل کو کھول کے دیکھیں آپ. کبھی وہ ان کا معیار نہیں ہوتا ہے. ان کا اس کے لیے حرام نہیں کھاتے ہیں، ان کے لیے سجدے نہیں کرتے ہیں، اس کی خواہشات نہیں کرتے ہیں. آگے تو شکر کرتے ہیں، بڑا شکر نعمت دیے تو نے اللہ. بھائی چلو واپس. یہ تو بڑا کوئی دھوکے باز چوری لگتا ہے مجھے تو. یہ چلے آگے سے دیکھا تو خود ہی آ رہے تھے. اس نے بھائی آئے تھے کہاں جا رہے ہو؟ کہتے فلاں آدمی سے ملنے آیا تھا. کہتا میں وہی تو ہوں. کہتے آپ تو بڑا فقیر والا ہولی ہے. کہتے فقیر یہ محل تو آپ کا؟ کہتا ہاں محل میرا ہے. ایسے کھانا کھاتے ہیں. اب جو کھانا ہے تو ماشاء اللہ فقیروں والا کھانا تھا وہ سارا کسی ساری کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے. ان کا رات رہ جائیں آپ میرے پاس. رات رہا تو پتہ چلا کہ یہ محل کیا ہے اور فقیری کیا ہوتی ہے. تو ظاہر نہ دیکھیں کسی انسان کا، دل کی طرف ہو جائیں. یہ محل تو بنتے بھی ہیں، گر بھی جاتے ہیں، لیکن جو دل بنتے ہیں وہ کبھی نہیں مٹتے. دل ہمیشہ بلند رہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ کبھی کسی دل نہ لگاؤ، دل نہ لگاؤ کسی چیز کے ساتھ، نہ دل اٹکاؤ. دل ہو تو اللہ کی طرف انسان کا، بس ختم. آ گیا شکر ہے، چلا گیا تو غم کوئی نہیں.
عبد القادر جیلانی بیٹھے ہیں، بہت بڑے تاجر تھے وہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کے بہت بڑے تاجر تھے، ملینر تھے وہ. تو کسی نے کہا حضرت وہ جو آپ کا جہاز آ رہا تھا مال کا جس میں اتنے کروڑ دینار کی چیزیں تھیں پہنچنے والا ہے. الحمدللہ حضرت نے کہا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ایک آدمی بھاگ گیا کہ حضرت جو آپ کا جہاز آ رہا تھا وہ غرق ہو گیا. غرق ہو گیا؟ کہتے ہیں الحمدللہ. کوئی اثرات نہیں، آنے کی خوشی تھی نہ جانے کا کم تھا. حضرت آپ تو بڑے قیمتی لباس پہنتے ہیں، آپ تو فقیر ہیں، کیسے قادریہ فقیر ہیں آپ؟ کہتے ہیں ذرا، کہتے اتنا قیمتی لباس پہنتے ہیں، ریشمی اور خوبصورت لباس پہنتے ہیں آپ. کہتے میری قمیض اٹھا، قمیض اتنا بڑا پھوڑا تھا پیچھے جسم کے، جو رس رہا تھا، جس میں تکلیف تھی. کہ تیرے پاس ہے اس پھوڑا؟ تو یہ فقیروں کو وہ تانے نہ ماریں کسی چیز پر، فقیروں کی نقل کریں. شیطان وسوسے دے کے بھگاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات میری آپ؟ فقیری جو مل جائے وہ فقیری ہو. فقیری کس کو ہوتا ہے کہ فقر دل سے ہو، دل میں کوئی چیز نہ آئے انسان، دل میں نہ آئے، جو آئے حلال طیب پاک شریعت سنت کے مطابق ہر چیز ہو انسان. نہ کبھی قرض لیں، نہ کبھی سود کھائیں، نہ فضول باتیں کریں، کچھ نہیں، درویشی اختیار کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک جو میں نے کی مجھے بھی عمل کی توفیق فرمائے، اور جو آپ سمجھیں جو کچھ بھی سمجھیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. ضرور سن لیا کریں عمل میرا. تو آج کا حال آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ ذکر میں ہیں. جن حضرات نے ذکر نہیں سیکھا، ذکر سیکھ کے جائیں، ان کی مجلس حال بن جائے گی، ماضی بن جائے گا اور مستقبل بھی بن جائے گا. قسمت نصیب اپنے اپنے. انشاءاللہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک. اللہم بارک علی محمد وعلی آل. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حسننا وشدنا خطأنا وبدنا كنت صالحا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. وحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم نسلك سيرة في إيمانا في حسن خلقك نجاة يتابع رحمة منك وعافية ومغفرة وذنوبنا. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت والسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت والسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت والسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب الجحيم فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال. يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين. ربي اغفر داخل الراحمين. ربي اغفر داخل الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم نسلك العفو والعافية والمعافاة في الدين دنيا وأهل المال يا كريم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ان کے ماں باپ کو بھی بخش دے یا اللہ ان کے بھی ماں باپ کو بخش دے یا اللہ پوری امت کو بخش دے یا اللہ پوری امت پہ رحم فرما یا اللہ امت محمدی پہ رحم فرما یا اللہ کرم فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.